السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ مختصر قرآن سمجھیں 18واں پارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مومنون مکمل ہے، سورہ نور مکمل ہے اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنت کے مستحق بننے کے لیے 7 صفات کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ جنتی بننا چاہتے ہیں تو ایمان لانا ہوگا، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہوگا، بیکار باتوں سے دوری اختیار کرنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، پاک دامنی اختیار کرنا ہوگا، امانت داری کو اختیار کرنا ہوگا اور نمازوں کی حفاظت کرنا ہوگا۔ دوسری بات تخلیق انسانیت کے 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان پہلے مٹی تھا اور اس کے بعد منی بنا اور جمع ہوا خون، 4تھے مرحلے پر لوتھڑا ہوا، 5ویں مرحلے پر ہڈی، 6ٹھے مرحلے پر گوشت کا لباس، 7ویں مرحلے پر انسان بنا، پھر موت اور پھر دوبارہ زندگی آنے والی ہے۔ کل انسانیت کے 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری بات توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آغاز سورت میں توحید کی 3 دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو آسمانوں کی پیدائش، یہ بارش برسانا، یہ غلہ پیدا کرنا، چوپائے پیدا کرنا اور ان کے لیے منافع بنانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، یہ توحید کی دلائل ہیں۔ چوتھی بات انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چوتھی بات نیک لوگوں کی پھر 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 3 شرک اور ریاکاری سے دور رہتے ہیں، نمبر 4 نیکیوں کے باوصف دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ چھٹی بات جو اس میں بتائی گئی ہے نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہیں آئے تھے، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ 7ویں بات قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نور کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ نور میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات 16 احکام و آداب، زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے بتائے گئے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، الزام لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنیں، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان کیا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں
اجازت سے پہلے سلام کر لیا کریں۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تین اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اور دوسری بات، اہل حق اور اہل باطل کی تین مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف و شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے پہلے ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام نشان تک نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ تیسری بات، سورہ فرقان کی ابتدائی حصے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات توحید۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا کر رکھا ہے۔ دوسری بات قرآن کی حفاظت، حقانیت۔ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ اس طرح کی غلط بیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا کرتے تھے۔ تیسری بات رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس باطل خیال کی تردید کر دی اور واضح دلائل سے رد کر دیا۔ اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو اپنے عبادت گزاروں کو چھٹلائیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے،
پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس طرح 18واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔